وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تو تعجب کرتا ہے، فعجب قولہم، تو تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے، قولہم ان کی، ان سے مطلب ہے مخالفین مشرکین، ان کی یہ بات ہے، اذا کننا ترابا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، انا لفی خلق جدید، تو کیا بے شک ہم لفی خلق جدید، ایک نئی تخلیق میں ہوں گے، ہمیں نئی تخلیق ملے گی، یہ سوال ان کا۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تجھے تعجب ہے، اگر تو تعجب کرتا ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو تعجب کے قابل تو ان کی یہ بات ہے، اِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم ہو جائیں گے تراب، اِنَّا، تو کیا بے شک ہم لفی خلق جدید، ایک نئی تخلیق میں ہوں گے، جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں پھر دوبارہ نئی تخلیق ملے گی، ان کا یہ کہنا۔ یعنی اگر تعجب کرنا ہے تو ان کی اس بات پر تعجب کیا جائے، یعنی تعجب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر فرماتے تھے کہ ان لوگوں کو اتنی اچھی دلیلیں دی جا رہی ہیں، ایسی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں اور ایسی اچھی چیز کی دعوت دی جا رہی ہے، پھر بھی یہ لوگ عجیب ہیں، اس کو رد ہی کیے جا رہے ہیں، ان کے دماغ سے سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ یہ تو ایک شریف اور صاحب ذوق انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو قبول کرتا ہے، تو یہ کیوں نہیں قبول کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تعجب تعجب یہ اس میں تعجب نہیں ہے کہ تم جو ان کے اوپر کر رہے ہو، بلکہ تعجب تو ان کی اس بات پر کرنا چاہیے کہ حیرت انگیز بات ہے کہ ہم نے ان کو پیدا کیا اور پھر ہم ہی ان کو ختم کریں گے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر وہ اعتراض کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں، یعنی ہم نے جب ان کو نہیں تھے تو پیدا کیا، اب اس کے بعد جب ان کو ختم کریں گے تو کیا دوبارہ ہم نہیں پیدا کر سکتے؟ یہ ہے قابل تعجب بات انسانوں کے ذہن کی، یہ کہنا کہ ہم ان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکیں گے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا بربہم، اپنے رب سے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب سے۔ کیا بات ہوئی؟ کفر کیا اپنے رب سے، کافر تو ہیں ہی وہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی خدا کو مانے اور آخرت کو نہ مانے، یہ کفر ہے۔ خدا کو وہ مانتے تھے، یعنی خدا کے بارے میں کئی مرتبہ سوالات ان سے کیے گئے ہیں قرآن کے اندر، تو وہ مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اس نے پیدا کیا، اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے، سارا کچھ مانتے جاتے تھے۔ لیکن جب یہ بات آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سب کچھ پیدا کیا ہے تو تمہیں ختم کرنے کے بعد اس دنیا کو دوبارہ اٹھائے گا، تو یہ اس میں وہ شک میں مبتلا ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی اور میں ملنے کے بعد پھر ہم دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو ایسا عقیدہ رکھنے والے آخرت کے بارے میں، اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ۔ خدا کو ماننا ان کا لا حاصل ہے، خدا کو مانے اور اس بات کو نہ مانے کہ خدا دوبارہ بھی تمہیں زندہ کر سکتا ہے، تو یہ ان کا ماننا لا حاصل ہے، یہی کفر ہے۔ بلکہ وہ تو خیر صاف انکار کرتے تھے، آخرت کا صاف انکار کرتے تھے، یشکوک و شبہات، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا، یشکوک و شبہات میں رہتے تھے۔ لیکن آخرت کا تصور ایسا ہے کہ اگر آخرت کے تصور میں آدمی تھوڑی سی ڈھیل کرے تو میرے نزدیک تو انسان کے اللہ کو ماننے کا تصور بھی ساتھ مجروح ہو جاتا ہے۔ تو آخرت کے بارے میں ایک یہ ہے کہ اس کو نہ ماننا، دوسرا یہ کہ ماننے کے بعد آخرت کا تصور گھبلا کر دینا، آخرت کے بارے میں اس طرح خیالات رکھنا، یہ خود عقیدہ جو توحید ہے اس کے اوپر بھی یہ چیز جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے اسے بھی۔
وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اغلال طوق ہیں فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں. عنق کی جمع ہے اعناق، گردنوں میں. اغلال جمع ہے غل، غل، غین اور لام. غل کہتے ہیں طوق کو جو گلے میں ڈالا جائے کسی کے. بعض ایسی طوق ہوتے ہیں کہ ہاتھوں کو باندھ کر گلے میں ڈالتے تھے، اور بعض یہ کہ گلے کے اندر ہی کوئی طوق ڈالا ہوا ہے اور جیسے غلاموں میں گلے میں ڈالتے تھے اور پھر لیے پھرتے تھے. تو یہ بتایا کہ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ طوق ہیں ان کی گردنوں میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب بیان کیے گئے. ایک یہ ہے کہ یہ لوگ کفر کا راستہ اختیار کر رہے ہیں اور آخرت میں جب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کی گردنوں میں طوق ہوں. کئی مرتبہ کہا گیا زنجیروں میں باندھے ہوئے لائیں گے. ایک یہ بھی ایسے بھی الفاظ استعمال ہوئے، ہم ان کو زنجیروں میں باندھے ہوئے لائیں گے. فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، ایک ایسی لمبی زنجیر ہوگی کہ جو 70 گز طویل ہوگی، اور اس میں ان کو باندھ کر کھینچ کر لایا جائے گا. تو یہاں بتا دیا کہ ان کے گلوں میں طوق ہوں گے اور وہاں سے کھینچ کر ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا. ایک تو اس کا یہ معنی ہے، یعنی یہ آخرت میں یہ صورت پیش آئے گی کہ اگر دنیا میں انکار کرتے ہیں آخرت کا یا نبی کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اللہ سے، تو ان کے گلوں میں طوق ہوں گے. ایک تو معنی یہ. دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے جو بھی ان کے پاس عقیدہ ہے وہ سارے کے سارے انہوں نے اپنے آباء و اجداد اور دوسرے قسم کے گمراہ انسانوں کے ذریعے سے انہوں نے ایسے اپنے گلوں میں طوق ڈال رکھے ہیں اور اپنی بیڑیاں پہن رکھی انہوں نے خود ہی جکڑے ہوئے ہیں. یعنی خدا سے ہٹ کر یہ لاکھوں خداؤں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی طرف سے جو غلط سلط باتیں کی جاتی ہیں، جو زندگی کی روایات قائم کی جاتی ہیں، اور جو عبادت کے طریقے اور پرستش کے طریقے بتائے جاتے ہیں، سب سارے انہی کے اندر یہ لوگ دبے ہوئے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں جو آتا ہے 9ویں پارے میں، اس میں یہی بیان کیا کہ حضور آئے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ ان کی جو بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور ان کو جو طوق انہوں نے پہن رکھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آ کر اتارے. کیا طوق؟ یہی روایات، رسم و رواج، غلط عقیدے، گمراہوں کے چکر، پیروں فقیروں شیخوں کے در پر جا جا کر ساری دولت اور ساری صلاحیتیں اور ساری چیزیں جو ہیں لٹائیں اور برباد کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ایک مومن اور ایک اس طرح کا جو مشرک انسان یا جو بھی اس طرح سے بگڑا ہوا انسان ہے، اس کی زندگی دیکھیں. مومن کی زندگی سادہ سی ہوتی ہے، بالکل عقیدہ اس کا ٹھیک ہوتا ہے، حلال اس کی کمائی ہوتی ہے، اور خرچ کرنے کے جو اللہ نے بتا رکھے ہیں طریقے ان میں وہ خرچ کرتا ہے، جہاں نہیں خرچ کرنا وہاں نہیں خرچ کرتا. تو اس طریقے سے اپنا وہ چلتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی، اب یہ جناب کیا جا رہی ہے، ریشمی یہ چادر جا رہی ہے، یہ فلاں کی قبر پر چڑھے گی، یہ نذرانہ جا رہا ہے، یہ فلاں کی قبر پر چڑھے گا، یہ فلاں دن منایا جا رہا ہے. وہ ایک لسٹ آپ دیکھیں، چھٹیوں کی لسٹ دیکھیں، تو یہ عجیب قومی طوق ہیں. یہ قومی طوق ہیں، ہم نے پہنا رکھے ہیں. پھر اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، اس کے لیے پھر خرچ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے خیالات کی دنیا کے اندر بھی عجیب و غریب قسم کی انہوں نے جنگل پیدا کر رکھا ہے اپنے خیالات میں. انہی چیزوں کا نام طوق ہے، اور انسان انہی چیزوں کے ذریعے پستا رہا، انہی چیزوں کے اندر یہ انسان دبتا رہا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک خدا کے سے ہٹ کر لاکھوں خداؤں کی وہ پھر قسمت کے پلے پڑ جاتا ہے، وہ ادھر کھینچتا ہے، وہ ادھر کھینچتا ہے. تو اسی چیز کا نام کہا گیا وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ. عقیدے کے، روایات کے، رسم و رواج کے اور دوسرے جو انسانی قوانین ہیں، یہ سارے طوق پڑے ہوئے. انسانی قوانین میں انسان جو اپنے طور پر بناتا ہے وہ طوق ہے. بنا رکھے ہیں انسانوں نے، باقاعدہ مل جل کر بناتے ہیں انسانی قوانین، پھر انسانوں کو اس میں جکڑتے ہیں، اور پھر یہ لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں. تو یہ سارے کے سارے
غیر الہی چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو طوق کہا گیا، یعنی انسانوں کے خود ساختہ قوانین، چاہے وہ سرکاری سطح پر ہوں اور چاہے وہ قانون ساز اسمبلیاں اس کو بنائیں اور چاہے وہ حکمران آرڈیننس کے ذریعے سے جاری کرے اپنی مرضی سے، یہ طوق، عقیدے کے طوق، رسم و رواج کے طوق، اور بہت ساری چیزیں رسم و رواج میں بھی آپ دیکھیے بہت ساری چیزیں انسان خود بڑھاتا جاتا ہے، ذمہ بوجھ بڑھاتا جاتا ہے، بوجھ بڑھاتا جاتا ہے، پھر اس کے نیچے دبتا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے بتایا گیا اولئک الاغلال فی اعناقہم، یہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ ہم مٹی ہو جائیں گے اور کیسے پیدا ہوں گے، یہ ہوں گے وہ ہوں گے، دراصل انہوں نے اپنے وہی خیالات، ان کو خود تو کوئی تحقیق نہیں ہے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے خیالات اور ان کے کاہن اور ان کے دوسرے جو تھے مہنت وغیرہ، انہوں نے جو چیزیں ان کو سکھا دی ہیں اسی کے اندر یہ بندھے ہوئے ہیں، اور اسلام ان چیزوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوزخ میں جانے والے ہیں، اصحاب النار، اصحاب نار ہیں، یعنی دوزخ والے دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَاتِ، اور یہ لوگ جلدی مانگتے ہیں، یستعجلون، استعجال مطلب ہے اجرت میں کوئی چیز طلب کرنا، جلدی کرو بھائی جلدی کرو۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور یہ لوگ جلدی مانگتے ہیں تجھ سے، بِالسَّيِّئَاتِ، برا فیصلہ، قبل الحسنات، اچھے فیصلے سے پہلے، اچھے فیصلے سے پہلے یہ لوگ برے فیصلے کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔ اور اس طرح کی یہ پیچھے آ چکا ہے، سورہ سعد کے اندر آیا، ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب جو تو بتاتا اس سے پہلے تو ہمارا حساب چکا کے دیکھ لے، آج ہی کر لے۔ اور اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، اور اے پروردگار اگر یہ جو حق ہے جو تیری طرف سے لایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اگر یہ حق ہے تیری طرف سے آیا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر ڈال، او ائتنا بعذاب الیم، یا کوئی اور دردناک عذاب ہمارے اوپر نازل فرما دے، نازل کر دے۔ اس طرح سے جلدی مچاتے تھے طبیعتیں، کیوں نہیں ہمارے اوپر عذاب آ جاتا، کیوں نہیں ہمیں یہ ہو جاتا، ایسا کیوں نہیں ہو جاتا۔ تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سے اس طرح سے مطالبے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا اپنی سنت، اپنا طریقہ اس کا، اور اس کے مطابق اس نے جو مہلت کا قانون مقرر کیا ہوا اس کے ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر کوئی جلدی مچائے یا نہ مچائے، وہ تو اس نے مہلت کے مطابق سب کے معاملہ قانون سب پر لاگو کرنا ہی ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ، اور یہ جلدی مانگتے ہیں تو اس سے بالسیئات، برا فیصلہ، قبل الحسنات، اچھے فیصلے سے پہلے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتُ، اور بے شک گزر چکی ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے، المثولات، کئی انتقامی کارروائیاں، المثولات انتقامی کارروائیاں، یعنی ان سے پہلے بھی ہماری انتقامی کارروائیاں اس تاریخ میں کئی گزر چکی ہیں۔ ہم نے ایسے قوموں سے جنہوں نے یہ ہٹ درمی دکھائی اور یہ عناد کیا، ہم نے گرفت کی، ان سے انتقام لیا، ختم کر کے رکھ دیا۔ تو مثولات، یہ مثولاتن جو ہے کہتے ہیں سزا کو، اور مثولات سزائیں، انتقامی کارروائیاں، سزائیں۔ وقد خلت، گزر چکی ہیں، من قبلہم، ان لوگوں سے پہلے جو آج ہیں اے نبی تیرے سامنے، ان سے پہلے المثولات، کئی انتقامی کارروائیاں گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب لذو مغفرۃ، مغفرت کرنے والا ہے، للناس، لوگوں کی، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ اچھا، یہ پہلا جملہ جو ہے نا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور بے شک تیرا رب لذو مغفرۃ، لامن البتہ زو میں نا والا، لذو مغفرۃ، مغفرت کرنے والا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود۔ اس چھوٹے سے فقرے کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو بات تو شاید کوئی اتنی زیادہ بظاہر مشکل نہیں نظر آتی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم کے باوجود مغفرت کرنے والا ہے، لیکن اگر اس کا معنی یہ ظلم جو ہے نا،
اس کا معنی اگر کیا جائے شرک، ظلم بے معنی شرک بھی ہے، تو تیرا رب بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا انسانوں کی علی ظلم ان کے شرک کے باوجود، تو پھر معنی نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ شرک نہیں معاف کرتا، پھر ہمیں معذوف ماننا پڑے گا۔ اگر وہ شرک سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرنے والا ہے، پھر ہمیں یہ ماننی پڑے گی یہاں معذوف کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے لوگوں کی علی ظلمہم ان کے شرک کے باوجود، اگر وہ شرک سے توبہ کر لیں تو مغفرت ہو جائے گی، ورنہ شرک تو بہت بڑی بات ہے نا، اللہ سے شریک ٹھہرانا، لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ اگر توبہ کر لی تو چلو بات چھوڑ دے گا، اچھا بھئی تم نے پہلے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا، اب تم نے توبہ کر لی، میں نے معاف کیا، تو یہاں معذوف ماننا پڑے گا توبہ۔ اور اگر ظلم سے مطلب یہ ہے بڑے گناہ چھوٹے گناہ، ظلم چھوٹے گناہ بھی ظلم ہے، بڑے گناہ بھی ظلم ہے، اگر چھوٹے گناہ ہے ظلم سے مراد تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی برائیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مغفرت کا ڈالتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ خود ہی مغفرت کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اور اگر اس سے مراد ہیں بڑے کبائر، تو بڑے کبائر کے بارے میں دو رائے ہیں، بڑے کبائر کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے معتزلہ کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ کرنے والا انسان اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا اگر اس نے توبہ نہ کی، اگر توبہ نہ کی تو بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ ان کی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اہل سنت یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کبائر سے بھی کبائر بھی معاف کر سکتا ہے، یہ اس کی مشیت ہوگی، اس کی مرضی ہوگی، اس کی مشیت ہوگی، کبائر بھی معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، سوائے شرک کے اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک معتزلہ کے نزدیک یہاں پھر وہی توبہ کا لفظ آئے گا کہ اگر وہ توبہ کریں کبائر سے تو پھر اللہ معاف کر دے گا، لیکن اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر مبنی ہے کہ اللہ بڑے بڑے ظلم جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ اور اگر یہاں ظلم سے مراد یہ علی ظلمہم، یعنی یہ جو مشرکین موجود ہیں جنہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یا دین حق کے مقابلے میں، تو پھر ہمیں مغفرت کے ترجمہ جو ہے اس کا اور کرنا ہوگا، یعنی لوگوں کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے، اس کا ترجمہ زمخشری نے کیا یہاں مغفرت بے معنی چشم پوشی، الستر والامحال، مغفرت بے معنی چشم پوشی، کہ دنیا کے اندر کافر مشرک اور ظالم لوگ ہر طرح کی برائیاں کرتے رہتے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ چشم پوشی سے کام لے رہا ہے۔ کیوں چشم پوشی سے کام لے رہا ہے؟ یہ اس کی سنت ہے، کچھ عرصہ تک چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اس کے بعد پھر گرفت کر لیتا ہے۔ تو اس کا معنی پھر ہم مغفرت کا وہ مغفرت نہیں کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے، بلکہ اس کا معنی ہوگا چشم پوشی، یعنی گناہ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ چھوٹ دے رکھی، معاف نہیں کیے گناہ، یعنی چھوٹ دے رکھی، تو اللہ تعالیٰ چھوٹ دے دینے والا ہے لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود، اپنے قانون کے تحت، اپنی حکمت کے تحت۔ تو مولانا مودودی نے یہ ترجمہ کیا تفہیم میں، آپ دیکھ لیجئے 3-4 رائیں مفسرین کی سامنے آئیں، لیکن اس رائے کو مولانا نے لیا ہے، اور یہ کشاف کی رائے ہے، زمخشری کی رائے ہے، اور نہیں کسی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم کے باوجود ان سے چشم پوشی کرتا ہے۔ تو یہ رائے ذرا زیادہ یہاں سیاق و سباق میں موزون بھی نظر آتی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس کے اوپر یعنی نبی پر آیتن کوئی نشانی من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس کے اوپر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ نشانیاں تو پیچھے بیان کی ہیں، نشانیاں تو پیچھے بیان کی ہیں، یعنی علمی نشانیاں، عقل اور منطق کی دلیلیں دی ہیں، لیکن شاید ان کا یہ خیال تھا کہ نشانی سے مراد یہ ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ کو عصا ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کی شفا عطا کی، اس طرح کی وہ نشانیاں مانگتے ہیں۔ یا آگے جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے
کہ وہ نشانیاں اس طرح سے مانگتے تھے، آسمان سے کتاب اترے، حضور کے پاس سونے کے کنگن ہوں، کنگن سونے کے پہنے ہوئے ہوں، کنگن آ جائیں کہیں سے، یہ باغات ہوں، ایک دم حضور کوئی پھونک مارے اور سارا مکہ باغ ہی باغ ہو جائے، جتنی وہ پہاڑ اور صحرا ہے، ادھر عرفات وغیرہ سارا صحرا ہے، یہاں باغ ہی باغ ہو گئے، یا کوئی نہریں سی جاری ہو جائیں، یا یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا اوپر سے گرے اور ہم دیکھیں، یا یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں، اللہ یوں کتاب دے رہا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں یہ کتاب مجھے مل گئی، اہل مکہ دیکھ لیا، اور ہم کہیں ہاں دیکھ لیا۔ یہ قرآن میں ذکر کیا بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء میں اس طرح کی نشانیاں مانگتے تھے، تو ان کا جواب یہ اللہ نے دیا، انما انت منذر، بے شک تو ڈرانے والا ہے، یعنی تو ڈرانے والا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں اپنی بات نقش کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ ضرور ٹھونس دے لوگوں کے دلوں میں کہ میری بات تم مان لو، ڈرانے والا ہے، لوگوں کو ڈرا دو، بس اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دو، پیغام پہنچا دو، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرا دو، بس کافی ہے۔ منذر ہے، یعنی منذر کا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ بیان کر دیں، تبلیغ کر دیں، بات کو واضح طور پر ان تک پہنچا دیں، باقی یہ بات کہ دلوں کے اندر دل بدل دینا اور دماغوں کے اندر یہ بات نقش کر دینا اور خود لکھ دینا کہ ہاں بدل دیا، لکھ دے دماغ کے اندر، یہ آپ کا منصب نہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہر قوم کے لیے ہادن میں نا ہدایت دینے والا، ہدایت ان کا اس میں فاعل ہے، ہادی، تو ہادی کی یہ یہاں اڑ گئی ہے، ہادن یہ حالت رفعی میں اس طرح سے یہ اڑ جاتی ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ، ہر قوم کے لیے ہادن ایک ہادی۔ اس کا ایک مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے امتیں اٹھائیں، جتنے تاریخ کے دور آئے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی بھیجے اللہ نے، کوئی قوم بھی ایسی تختہ زمین پر نہیں آئی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ہادی نہ بھیجا۔ کچھ ہادیوں کا ذکر کر دیا قرآن نے، اور کچھ ہادیوں کے بارے میں کہا ہے وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کچھ ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں جن کا ہم نے تمہارے سامنے ذکر نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا تو ہو سکتا ہے آئے ہوں، ہندوستان میں آئے ہوں، سری لنکا میں آئے ہوں، چین میں آئے ہوں، جہاں جہاں بھی انسانی آبادیاں رہی ہیں وہاں کوئی نہ کوئی ہادی آئے ہوں گے تاریخ کے کسی دور میں، اور لوگوں کا یہ حال رہا ہے کہ اچھے اچھے لوگ آتے رہے، اس کے بعد ان کی تعلیمات کو خراب کرتے رہے اور ایسی اس کی مٹی پلید کرتے رہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ آدمی ہادی تھا یا کوئی بہروپیہ تھا۔ اس طرح ایسا ہو گیا۔ اس طرح سے اس فقرے سے یہ ہم مطلب نکال سکتے ہیں کہ ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ہادی بھیجا، چاہے بشکل نبی چاہے بشکل مصلح۔ ہادی دونوں معنوں میں آتا ہے، ہادی ہدایت دینے والا، نبی بھی ہو سکتا ہے، غیر نبی بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور دوسری جگہ آیا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری، امت بمعنی قوم اور امت بمعنی دور، کوئی دور ایسا نہیں گزرا، کوئی قوم ایسی نہیں گزری مگر کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی نذیر آیا، نذیر ڈرانے والا، نبی بھی ہو سکتا ہے نذیر اور غیر نبی بھی ہو سکتا ہے نذیر، یہ دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو انسانوں کی کوئی ایسا گروہ نہیں گزرا جو اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت بھیجنے والے سے محروم رکھا ہو۔ اس سے ہم یہ نکالتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو آپ دیکھیں کہ نبی تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ایسے انسان ضرور اٹھا دیے، ایسے انسان ضرور ہیں، چاہے افریقہ لے لیں، امریکہ لے لیں، یورپ، آسٹریلیا وغیرہ جتنے بر اعظم ہیں یا جتنے ملک ہیں آپ لے لیں، کوئی نہ کوئی توجہ دلانے والا موجود تو ہے۔ اور جتنے اب مواصلات قریب ہوتے جا رہے ہیں تو اب جس طریقے سے دوسری چیزیں پھیلتی ہیں تو دعوت حق بھی اس طرح سے پھیلتی۔ ابھی کل مجھے وہ صادق قریشی صاحب ہیں، یہاں نوائے وقت میں ہوتے ہیں، سیلانی کے نام سے ڈائری لکھتے ہیں وہ، تو مجھے انہوں نے کل ٹیلی فون کیا، کہنے لگا کہ آج کل میں چین کے بارے میں لکھ رہا ہوں، کہتا ہے میں چین سے گیا ہوں، وہاں میں نے مولانا مودودی کی کتابیں دیکھی چین کے اندر، اور اس کا کہتے ہیں اگلی قسط میں ذکر بھی کروں گا
تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ کن کن کتابوں کا چینی زبان میں ترجمہ ہے. میں نے 2-4 کتابیں بتائیں. میں نے کہا چینی زبان میں ترجمہ ہوا ہے. کہنے لگے میں نے تو اس سے زیادہ دیکھی ہے وہاں مولانا مودودی کی کتابیں. مطلب یہ کوئی نہ کوئی ہدایت کا راستہ ہر قوم کے لیے کتاب کے ذریعے سے, انسان کے ذریعے سے. ریڈیو اب لگے ہوئے ہیں, ریڈیو کھول کر لوگ سن لیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ اب تو یہ صورت بن گئی ہے. پہلے اللہ بہتر جانتا ہے کیا تھی, لیکن بہرحال ہم اس اصول کے قائل ہیں کہ ہر قوم کے اندر ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کا انتظام فرمایا تھا, نبی کے ذریعے سے یا کسی اور ہادی کے ذریعے.